اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے، سلسلے کا فیضان عطا فرمائے۔ خانگاہ انوار تارکیہ سے میاں منور قادری تارکی شاذلی حاضر خدمت ہے۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ روحانیت میں مایوسی آخر کیوں؟ کافی احباب اس حوالے سے سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں۔ روحانیت میں جب ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں، پڑھائیاں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کامیابی نہیں ملتی تو اکثر لوگ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ ہم سے نہیں ہونے والا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں وضاحت بھی کروں گا اور اس کے ایسے طریقے آپ کو بتاؤں گا کہ جن سے آپ کی روحانیت پروان چڑھے گی اور روحانی معاملات میں آسانی ہوگی، اور اسی طرح روحانیت کی منزلوں میں آسانی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اپنے کرم سے، فضل سے آسانی عطا فرمائے گا۔ دیکھیں، بہت سارے احباب ہمارے سے یہ سوال کرتے ہیں اور مجھے یہ حیرت بھی ہوتی ہے ان کے سوال پہ کہ دیکھیں آپ کا رستہ دیکھیں، آپ کا رستہ کون سا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے تو آپ اپنے رستے کو دیکھیں، پھر اپنے معاملات کو دیکھیں۔ جب آپ اپنے رستے کو دیکھیں نا، آپ کس رستے پہ چل رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے جتنے بھی اعمال ہیں، ورد و وظائف ہیں، ذکر و اذکار ہیں، آپ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اطاعت اللہ ہے، اطاعت رسول ہے۔ تو جب ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے کر رہے ہیں، سلسلے کی برکتیں پانے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر اس میں ہم یہ کیوں سوچتے ہیں؟ کیوں یہ ہمارا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ بھائی ہم کچھ پڑھ لیں، ذکر و اذکار کر لیں، یا ہم کوئی چلہ کر لیں، چلہ کرنے کے فوراً بعد کوئی چیز حاضر ہو جائے اور کہے حکم میرے آقا؟ تو یہ نہیں چیز ہونی چاہیے۔ ہمارے اکثر عاملین حضرات یہیں پر بھٹک جاتے ہیں، یہیں پر بھٹک جاتے ہیں، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں، پھر وہیں کے رہ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ وہ آگے نہیں نکلتے، اور پھر آگے جب وہ آگے نہیں نکلتے وہیں پر پھنس جاتے ہیں، تو اپنی زندگی وہیں پر وہ صرف کر دیتے ہیں، اور کیا ہے کہ ان کا یقین ٹوٹ جاتا ہے، یقین متزلزل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سوچتے ہیں کہ یہ روحانیت ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہم نے اتنے پڑھائیاں کی، اتنے چلے کیے۔ تو اکثر لوگ مجھ سے اس طرح سوال کرتے ہیں۔ ایک لڑکا جو سیکھ رہا ہے ہم سے، تو پچھلے دن اس نے بھی یہ سوال کیا کہ استاد صاحب میں نے ایک عمل کو تقریباً 5 مرتبہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ پہلی مرتبہ کیا، پڑھائی کی، ذکر و اذکار کیا، پورے لوازمات کے ساتھ اس کو پڑھا اور پرہیز بھی کیا، ٹھیک ہے نا؟ ایک عمل کرنے کے بعد مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہوا۔ میں پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے پھر دوسرا عمل کیا، پھر اسی طرح میں نے تیسرا عمل کیا، اور یہاں تک کہ 5 عمل کر لیے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ابھی تک مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یعنی کہ میں نے کوئی عمل کیا ہے، اس کی روحانیت مجھے ملی ہے کہ نہیں ملی، اور اس کے مجھے کوئی فوائد ملے ہیں۔ میرا مقصد تو یہی تھا نا، یعنی کہ اس کا یہ مقصد تھا کہ بھی میں پڑھائی کروں، اور پڑھائی کرنے کے بعد چلا کروں، کوئی چیز میرے سامنے آ جائے، حاضر ہو جائے، اور پھر میں اس کو حکم دوں اور وہ کام کریں۔ تو اکثر ہمارے لوگ یہاں پر آگے پھنس جاتے ہیں، یہاں پر آگے ان کی روحانیت کا جو سفر ہے وہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے کہ ان کا سفر وہ اپنی مرضی سے جینا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ابھی ہمیں آج ہی مل جائے، ابھی مل جائے، اسی وقت مل جائے۔ اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ دیکھیں ایک برتن ہے، تو جب ہم اس کو دھونے لگتے ہیں تو جتنا وہ میلا ہوگا ہمیں اتنے ہی اس کی زیادہ صفائی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ ایک زیادہ میلا کچیلا برتن ہے، تو اب کیا کریں گے؟ ہم اس کو دھوئیں گے، صفائی کریں گے، اور ایک تھوڑا برتن یعنی کہ اس میں میل کچیل کم ہے اور وہ تھوڑا گندا ہے، تو اب اس کی نسبت جو زیادہ میلا کچیلا ہے تو اس میں زیادہ ٹائم لگے گا، اس کی میل کو کھرچ کے اس کو صاف کر کے، یعنی کہ اس کو اچھی طرح سے اندر سے صاف کرنا ہے، اور پھر اس کو باہر سے بھی صاف کرنا ہے، تو اب اس میں ٹائم زیادہ لگے گا، ٹھیک ہے؟ ایک جو ہے مقصد ہے کہ صاف ستھرا برتن ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ اس میں ٹائم نہیں لگتا ہے، وہ جلدی صاف ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے نا۔ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اکثر جو طالب علم ہیں یا مریدین ہیں یا محبین ہیں جو عملیات سیکھ رہے ہیں یا روحانیت سیکھ رہے ہیں، اب روحانیت کے سفر پہ ہیں، تو اب کیا ہے کہ وہ سیانے کی ایک مثال ہے نا کہ اپنا برتن سیدھا رکھنا چاہیے، بس یہ اس کلیے کو ہم اگر سمجھیں، اس بات کو اگر ہم سمجھیں تو بہت دور تک چلے جائیں گے، اور الحمدللہ اس کے سمجھنے کے بعد ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، ہم اس پہ عمل کریں تو اپنا برتن سیدھا رکھنا چاہیے، تو اس میں بہت سارے جو رستے ہمارے کھل جاتے ہیں، بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہم برتن سیدھا خود ہی نہیں رکھتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر کسی کے آگے برتن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے فیس بک پہ پوسٹ لگا دی، یہ جن آئیں گے، یہ بھوت آئے گا، یہ پری آئے گی، یہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ بولتا ہے کہ لو جی یہ اتنا کچھ لکھ دیا ہے اس نے، تو یہ پتہ نہیں کیا دے دے گا ہمیں، کتنا کچھ دے دے گا۔ فیس بک پہ ہے، یوٹیوب پہ دیکھ لی ایک ویڈیو، اس میں لگا بھائی پری دے دیں گے ہم آپ کو، 11 دن کا عمل ہے، 3 دن کا عمل ہے، آپ کو پری مل جائے گی۔ اسی طرح جو مل جائے گا، حمزات کا عمل کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس نے بہت بڑھا چڑھا کے حمزات کے عمل کے بارے میں لکھا ہے، اور دیکھنے والا، پڑھنے والا وہ بولے گا لو جی یہ اس سے بڑا بندہ کوئی نہیں ہے، یہ صحیح ٹائٹ والا عامل ہے۔ تو بھائی ایسی چیزیں دکھاوے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ساری غلط ہیں، زیادہ تر دکھاوے والی ہوتی ہیں، اور اس سے کیا ہے کہ لوگ عمل کرتے ہیں لے کے پیسے کا ضیاع، وقت کا ضیاع، اور پھر زندگی کا بھی ضیاع۔ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں میں نے جو تا زندگی کے لیے معذور ہو گئے۔ تو اب ہمارا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم یہ کہیں تو ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں کوئی جن مل جائے یا کوئی بھوت مل جائے، بس یہی کام کریں۔ میں میاں حضور کی بارگاہ میں تھا تو میاں حضور نے بہت اچھی مثال دی۔ میں نے کہا کہ حضور اکثر یہ لوگ شاگرد بھی سوال کرتے ہیں، مریدین بھی سوال کرتے ہیں، تو اب اس کا جو ہے نا وہ آپ ارشاد فرما دیں۔ تو میاں حضور نے بڑے اچھے انداز میں مجھے بتایا کہ دیکھیں ہم جب نل کے لیے جب زمین پہ بور کرتے ہیں، زمین میں، تو اب کہیں پر ہم بور کرتے ہیں تو 60-70 فٹ پہ پانی میں آ جاتا ہے۔ اب کہیں بور کرتے ہیں زمین میں نل کے لیے 80-100 پہ پانی آ جاتا ہے، کہیں نہ آئے گا 150 پہ، کہیں 200 پہ آ جائے گا۔ تو اب دیکھیں پانی زمین بھی ایک ہی ہے، اور وہ جو بور کرتے ہیں، نل لگاتے ہیں، تو وہ بھی ایک ہی بندہ ہے۔ تو پانی ہر جگہ پہ مختلف کیوں ہے؟ تو اسی طرح انسان کی روحانیت ہوتی ہے کہ جب روحانی معاملات میں انسان آتا ہے تو اس کو وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں نے 1 سال یا اس نے 3 مہینے یا 4 مہینے محنت کی ہے، اسٹرگل کی ہے، پڑھائیاں کی ہیں، اب مجھے جو ہے نا وہ مل جانا چاہیے سب کچھ۔ تو میاں حضور اس طرح بتا رہے تھے کہ ایک ان کے پاس کوئی بندہ آیا تھا، تو انہوں نے عمل شروع کیا تو تقریباً 17 سال لگ گئے اس کو کامیابی میں، 17 سال بعد جا کے اس کو کامیابی ملی ہے۔ یعنی کہ وہ بندے کی ہمت دیکھیں اور اس کا یقین دیکھیں کہ 17 سال تک وہ پڑھائیاں کرتا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، اپنے چلے کرتا رہا، سارا کچھ کیا اس نے، 17 سال بعد جا کے اس کو کامیابی ملی۔ تو اب آپ بولیں گے کامیابی کیا تھی؟ کامیابی قرب الہی ہے۔ بارگاہ رسالت میں جب بندے کی حاضری ہو جاتی ہے، جب بارگاہ رسالت میں بندہ اپنی عرض کرتا ہے تو وہ سنی جاتی ہے، تو یہ کامیابی ہے۔ تو 17 سال تک اس بندے نے محنت کی ہے، اسٹرگل کی ہے، اپنی جان ماری ہے، اس کے بعد جا کے اس کو کامیابی ملی۔ اب وہ بندہ بولے کہ سال کر کے 6 مہینے کر کے بولے لو جی یہ کیا چکر ہے بھائی، میں اتنے پڑھائیاں کر لی، اتنے چلے کر لیے، اتنے میں نے بخور جلا دیے، اتنے میں نے اگربتیاں جلا دی، اتنی عطر کی شیشیاں ختم کر دی، اور اتنے جو ہے 40 دن کے چلے کر لیے، اور یہ سارے معاملات وہیں کے وہیں ہیں، یہ کھلے نہیں ہیں، تو یہ میں تو یہیں پر اٹکا ہوا، میں آگے کیسے نکلوں گا؟ تو اب وہ بندہ یہ سوچتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ اس کے ذہن میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شیطان اس کے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ شیطان بھی یہ بندہ جو اب میرے ہتھے چڑھنے والا ہے،
ٹھیک ہے نا. اب یہ بندہ میرے ہتھے چڑھنے والا ہے اور میں اس کو اپنے طریقے سے چلاؤں گا. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ روزانہ یہی سوچتا ہے، چلو جی اتنی پڑھائیاں کی، اتنے چلے کیے، ذکر و اذکار کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ پتہ نہیں چلا، کوئی خواب نہیں آیا، کچھ معاملات نہیں ہوئے، کچھ نظر نہیں آیا، دن میں نہیں نظر آیا، رات کو بھی نہیں نظر آیا. تو دیکھیں جب آپ نے پہلے دن نیت کیا کی تھی، اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں. آپ نے پہلے دن نیت کیا کی تھی؟ اگر آپ نے یہی نیت کی تھی نا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں. اب آپ نے یہ سوچا کہ میں نے اللہ کی رضا پانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانی ہے. تو یہ دیکھیں آپ کا مقصد کتنا بڑا ہے، آپ کی منزل کتنی بڑی ہے. لیکن جب ہم یہ سوچیں کہ بھائی یہ میں نے 40 دن کے اتنے پڑھائیاں کی ہیں اور اتنا لوازمات یہ پورے کری ہے، پرہیز کر کر کے میں تھک گیا ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہمیں بولتے ہیں لوگ، بتاتے ہیں کہ حضرت ہم نے اتنی پڑھائیاں کی ہیں، استاد صاحب یہ کیا ہے وہ کیا ہے، میں پچھلے 3 سال سے 2 سال سے 1 سال سے یہی کر رہا ہوں، اور بس ہم پڑھائی کر لیے، ذکر کر لیا، عمل کر لیا، اب کیا ہے کہ میں مداحمت کر رہا ہوں، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اب میں نے ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ آپ نے عمل کس لیے کیا، کس کے لیے کیا عمل؟ اگر آپ نے کسی جن بھوت کے لیے کیا تو آپ نے ایک پہاڑ کو چھوڑ کے ایک رائی جتنا آپ نے مقصد اپنا رکھا ہے کہ آپ ایک پہاڑ جتنا ثواب، اجر و ثواب اور فیض و برکات اور سارا کچھ آپ کو ایک پہاڑ جتنا ملنا تھا، تو آپ نے ایک رائی جتنی اس میں سے صرف پہاڑ میں سے ایک رائی مانگی ہے، بس اتنی چیز جو ہے نا وہ مانگا آپ نے. اور یہ بعض کا تو یہ بھی ہو جاتا ہے، میاں حضور فرماتے ہیں کہ یہ گناہ بھی ہو جاتا ہے کہ دیکھیں ہماری نیت یہ ہے کہ ہم جن کے لیے پڑھ رہے ہیں، بھوت کے لیے پڑھ رہے ہیں، پری کے لیے پڑھ رہے ہیں. پڑھ کیا رہے ہیں؟ سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں. اور بھائی یہ اللہ کے لیے کلام بنا ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے قرآن پاک اسی لیے بنا ہے کہ اس کو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اور اس کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، تاکہ یہ ہمارے اس کا نور ہمارے قلب میں اترے. جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں. اور پھر روحانیت کے لیے، نورانیت کے لیے ہم اس کو قرآن کو ایک سورت کو بار بار پڑھیں. ہم اس کو جب بار بار پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت اس کی روحانیت، اس کی نورانیت سے میرے قلب کو نور عطا فرما دے. تو پھر کیا ہوگا کہ جب آپ ایک سورت کو بار بار پڑھیں گے، اس کا نور آپ کے قلب میں اتر جائے گا، ٹھیک ہے نا. جب اس کا نور آپ کے قلب میں اترے گا تو پھر دنیا میں بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، آخرت میں بھی آسانی ہو جائے گی. پھر دنیا میں بھی آپ کا حصہ ہے، آخرت میں بھی آپ کا حصہ ہے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہ بندہ سوچے گا لو جی اب اتنی پڑھائیاں کر لی ہیں، اتنے چلے کر لی ہیں، اب کیا کریں، کس کو جا کے بولیں. پھر وہ میں وہی بول رہا تھا نا کہ برتن سیدھا رکھنے والی بات، پھر وہ برتن اٹھا لیتا ہے، پھر دوسرے کے پاس چلے جاتا ہے. مثال ہے نا کہ پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے. پیر آپ کا چھوٹا سا ہے، اس کی روحانیت بھی چھوٹی سی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن آپ کا یقین آپ کو سب کچھ وہاں سے دے سکتا ہے. اگر آپ کا یقین ہے، آپ کا یقین ہے، تو آپ کے یقین پر ہی سب کچھ ملنا ہے آپ کو. اور ظاہری طور پر تو دیکھیں، میں یہ بھی کئی دفعہ بتاتا ہوتا ہوں مریدوں کو بھی، شاگردوں کو بھی، کہ دیکھیں جو ہے نا اکثر جو لوگ یہاں پر آ کے پھنس جاتے ہیں، یہاں پر آ کے ان کا سفر بھی رک جاتا ہے، وہ خود بھی پھنس جاتے ہیں. کئی لوگ جو ہے اپنے استاد کے پاس، اپنے مرشد کے پاس جب جاتے ہیں، اس کی ظاہری زندگی کو دیکھتے ہیں، اس کے ظاہری معاملات کو دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے ظاہری معاملات اور ہیں، ہم نے تو جو ہے نا واٹس ایپ پر اور ہی سوچا تھا. مرشد کے بارگاہ میں گئے، ہم نے تو دیکھا تھا کہ اور ہی کچھ سوچا تھا ہم نے، تو یہ تو اور ہی معاملات ہیں. تو ایک لڑکا میرے پاس آیا، تقریباً کہہ لو کہ 80 یا 90 کلومیٹر دور سے وہ آیا میرے پاس. آ کے تو اس نے دیکھا مجھے، دیکھ کے بیٹھا رہا، میرے طرف دیکھتا رہا، دیکھتا رہا. تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلے گیا. مجھے تو پتہ چل گیا تھا. اب مجھے اس نے کہاں دیکھا، میں اپنے کاروبار پہ، اپنے بزنس میں بیٹھا ہوا تھا. تو
اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو لوگوں سے ڈیلنگ کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، اور یہ مقصد پیر ہے۔ تو بہرحال اس کے ذہن میں جو خیال آئے اب وہی جانتا ہے۔ تو بہرحال وہ بندہ اٹھ کے چلے گیا۔ تو اب دیکھیں نا، اب ہم اپنے مرشد کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی بزنس کرنا ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی کاروبار کرنا ہے، ان کا ذریعہ معاش تو وہی ہے نا۔ اب میاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو میاں حضور مطلب چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ضعیف میں عمر ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں دے، ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے، اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھیں۔ تو اب ہم ان کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو مریض آ رہے ہوتے ہیں، اب ہم تو جا کے ہم اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو لوگ سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کئی لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، ایک ہاتھ سے ہی سلام کر کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے جی یہ معاملات ایسے ایسے، اور ہمیں دیکھ کے تو کئی دفعہ مجھے غصہ بھی آتا کہ یار دیکھ، تو احترام سے بات کر، ایک خیال سے بات کر، ہے تجھے نظر نہیں آ رہا تو کس سے بات کر رہا ہے؟ لیکن یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ مطلب چلا رہے ہیں، وہاں پر ہر طرح کے مریض نے آنا ہے۔ کئیوں نے تو بڑے عزت احترام سے ملتے ہیں، کئی آتے ہیں آگے چپ کر کے اپنا دوائی لی، ان کو اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، دوائی لی چلے گئے۔ تو وہ بندہ میرے پاس آیا، آگے دیکھا، دیکھ کے چلے گیا۔ اب میں نے دل میں میرے یہی آ گیا بھئی یہ بندہ صرف یہی دیکھنے آیا تھا کہ کوئی بہت بڑا استانہ بنا کے بیٹھے ہوں، کوئی بڑا سارا سسٹم بنایا ہو، لوگ بیٹھے ہوں، پاؤں دبا رہے ہوں، کوئی کچھ کر رہے ہو، کوئی کچھ کر رہے ہو۔ تو یہ وہ اپنی جگہ پہ ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن میں بات کرنے کا مقصد ہے کہ میرا اپنا جو کاروبار ہے وہ میرا ذریعہ معاش ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں وہاں سے میں نے کمانا ہے اور کھانا ہے۔ یہ روحانیت معاملات جو ہوتے ہیں نا، یہ روحانیت کے معاملات صرف روحانیت ہی ہے۔ اب ہم جیسے PDF فائل بناتے ہیں، بکیں بناتے ہیں، اسی طرح اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ سارا نیٹ ورک چلانا ہے اس میں، تو ان کو جو ہے نا وہ چلانے کے لیے ہمیں خطیر رقم چاہیے ہوتی، جو یہ اس سے پوری ہو جاتی ہے الحمدللہ، کچھ ہم اپنے پاس سے لگا کے تو یہ سارا کچھ چلا رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں الحمدللہ تو ان کی خدمت ہے، سارا کچھ ہے جو وہ الحمدللہ ہم کرتے ہیں، تو ہم اپنے جیب سے بھی کرتے ہیں، اور یہ جو اب ہم روحانی معاملات چلا رہے ہیں اس کے اپنی جیب سے بھی لگاتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے نا کہ جب بھی اپنے پیر کے پاس پہنچیں، اپنے پیر کے پاس جائیں، مرشد کے پاس جائیں، استاد کے پاس جائیں، تو مرید کا کام ہی نہیں ہے، اس کی ظاہری زندگی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں مرید کا۔ شریعت کا پابند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، شریعت پر چلنے والا ہونا چاہیے۔ باقی اگر وہ کوئی بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کچھ کرتا ہے تو وہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لوگ یہاں پر پھر یہ دیکھتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ وہ بھٹک جاتے ہیں، پھر وہ نیا پیر ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نیا استاد ڈھونڈتے ہیں۔ جب نیا استاد ڈھونڈتے ہیں پھر وہی کا زیرو سے شروع کرتے ہیں، تو اس کو کتنا عرصہ لگے، کیا لگے، کوئی پتہ نہیں، کتنا ٹائم لگے گا۔ تو ایسے لوگ بھٹک جاتے ہیں، ان کو منزل جو ہے نا وہ اپنی منزل وہ خود ہی جو ہے نا وہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں، اپنی منزل کو، ان کی اپنی منزل جو ہے نا وہ خود ہی جو رستہ بدل لیتے ہیں۔ منزل ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے سامنے، لیکن وہ جو رستہ بدل لیا، منزل گئی ادھر۔ تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ روحانیت پر چلتے ہیں، نورانیت پر چلتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور پھر مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں جن نہیں ملا، بھوت نہیں ملا، پری نہیں ملی، یہ کچھ نہیں ملا، وہ کچھ نہیں ملا، ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا۔ تو بھائی دیکھیں نا، اللہ کا کلام ہم نے اس لیے نہیں پڑھنا کہ ہمیں یہ چیزیں ملیں، ہم نے صرف اور صرف ہماری نیت یہ ہے کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے پڑھنا ہے، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی محبتیں، شفقتیں، سلسلے کے بزرگان کی شفقتیں، محبتیں پانے کے لیے، ان کا فیضان پانے کے لیے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو ہم یہ جب پڑھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں، روحانیت ملے گی۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، درمیان میں 2 یا 3 شہر آتے ہیں۔ اب ایک شہر سے مثال کے طور پہ کراچی سے لاہور جا رہا بندہ، اور درمیان میں سکھر بھی آئے گا، اور نواب شاہ بھی آئے گا، پھر آگے چلے جاؤ رحیم یار خان بھی آئے گا، پھر خان پور بھی ہے، یا
کہہ لو کہ بہت سارے جس طرح شہر آنے، اب یہ سارے ہی آنے، اس کی منزل کہاں ہے؟ کراچی سے چلا لاہور پہنچنا ہے، اب وہ رستے سے جائے گا، جتنے شہر آئیں گے سارے آنے ہیں، بالکل آنے، 100% آنے، اور اس نے وہاں سے ہی گزر کے جانا ہے اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اب وہ کراچی سے جب چلے تو یہ کہے کہ میں نے لاہور جانا ہے، اور یہ رستے لازمی، یہ جو ہے نا وہ کہے کہ یہ لازمی شہر آنے چاہیے، مجھے لکھ کے دو کہ یہ شہر آئیں گے بیچ میں، تو بھائی یہ تو شہر ویسے ہی آنے ہیں، آپ کو کوئی لکھ کے دے نہ دے، آپ کو بتائے نہ بتائے، آپ کو کہے نہ کہے، اور کچھ بھی نہ ہو، لیکن آپ نے جانا یہاں سے لاہور، کراچی سے لاہور ہے، تو یہ شہر بالکل آنے ہیں، 100% آنے ہیں۔ تو اب یہ بندہ کہے کہ جی کراچی سے چلتے ہوئے بولے جی مجھے لکھ کے دو یہ فلانے فلانے شہر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ اب یہ روحانی معاملات کی میں مثال دے رہا ہوں۔ جب آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھی ہے، آپ نے چہل کا پڑھا ہے، نادلی شریف پڑھا ہے، آپ نے سورہ رحمان پڑھی ہے، سورہ اخلاص پڑھی ہے، موعظتین پڑھا ہے، سورہ فیل پڑھی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، آپ نے مندرے کے عمل کی ہے، جو بھی آپ نے پڑھائی کی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، آپ نے عمل کرنا ہے 40 دن کا، اور اس کے پورے لوازمات کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اب جب آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، آپ کا مقصد یہی ہے کہ میں اللہ کی رضا پانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے، سلسلے کی برکتیں پانے کے لیے میں بیٹھ رہا ہوں، تو اب کیا ہوگا کہ آپ کو اس کی برکتیں، روحانیت، نورانیت سب کچھ ملے گی، کیونکہ آپ کا مقصد ہی ایک ہے، وہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کے لیے، محبت کے لیے۔ تو اب جب آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، تو جو درمیان میں جو چیزیں آنی ہیں وہ آنی ہی آنی ہیں، بات ہی ختم ہو گئی کہ درمیان میں جو چیزیں آنی ہیں وہ آنی ہیں، 100% آنی ہے، وہ انہوں نے آنا ہی ہے۔ جب آپ کو ایک منزل سے دوسری منزل تک لے کے جانا ہے تو وہ اس کے درمیان میں جو چیزیں آنی ہیں، جو خواب آنے ہیں، جو تجلیات ہونی ہیں، جو چیزیں ظاہر ہونی ہیں، سب کچھ آنا ہے، ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ تک، پھر دوسرے سٹیپ سے اس سے اگلے سٹیپ تک، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت تک جب آپ جائیں گے تو اس دوران ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کے اندر جو معاملات ہوں گے وہ آپ کو ملنے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے 40 دن کا عمل کیا، پڑھائی کی، اس کے دوران جو چیز حاضر ہونی ہے، 1 ہونی ہے، 20 ہونی ہے، 50 ہونی ہے، 1000 ہونی ہے، جتنی ہونی ہے وہ ہونی ہے، ہر صورت میں ہونی ہے، 100% ہے ہونی ہے، تو اب فکر کی چیز کا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کے لیے پڑھیں۔ جب ہم اللہ کی اطاعت کے لیے پڑھیں گے تو پھر کیا ہے کہ ہمارا مقصد وہی ہے، ہم نے کراچی سے لاہور جانا، بیچ میں جتنے شہر ہیں وہ آنے ہی آنے، وہ آنے ہی ہیں، 100% آنے، ہر حالت میں آنے۔ تو یہاں پر روحانی معاملات میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھائی کر رہے ہیں، سورہ مزمل شریف کی پڑھائی کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ جب ہم بیٹھ گئے ہیں پڑھائی میں تو پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن جو معاملات ہونے ہیں وہ ہونے ہیں، اور سب کے ساتھ ہونے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک بندہ روحانی طور پر کمزور ہے یا وہ دنیاوی معاملات میں زیادہ ہے، تو اب کیا ہے کہ جب یہ معاملات ہوں گے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ پڑھائیاں کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، تو اندر سے صفائی ہونا شروع ہو جائے گی، اندر سے صفائی ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب صفائی ہو جائے گی تو اس کے برتن میں سب کچھ ڈال دیا جائے گا، اور وہ بندہ دیکھے گا واقعی بھائی یہ سب کچھ مل گیا، لیکن وہ اسی کو ملے گا جو صبر و تحمل کے ساتھ چلے گا، بردباری کے ساتھ چلے گا، اخلاص کے ساتھ چلے گا، محبت کے ساتھ چلے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بھئی ایک دن بیٹھا ہے، دوسرے دن فون کر دیا استاد صاحب دیکھیں استخارہ کر کے دیکھیں میرے پاس روحانیت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، رستہ بن گیا کہ آنے کا نہیں آنے کا۔ تیسرے دن پھر جو 2-3 دن پھر گزرے، پھر فون کر دیا استاد صاحب دیکھیں روحانیت کا رستہ بن گیا ہے، وے بن گیا، جس وے پہ میں نے جانا ہے، گاڑی چلانی ہے، وہ وے بن گیا، ٹھیک ہے نا، وہ رستہ بن گیا ہے، اب میرے پاس آ رہی ہے روحانیت۔ تو کتنی کا آ گئی ہے روحانیت، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے جب اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے محبت کے لیے یہ عمل کرنا ہے، پڑھائی کرنی ہے، تو پھر اپنا بیٹھ کے عمل کریں، یقین رکھیں کہ آپ کو سب کچھ ملے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پہلے پڑھائی میں ذکر میں مل جائے، چلے میں مل جائے، پھر دوسرے میں مل سکتا ہے، تیسرے میں مل سکتا ہے،
اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے ملے گا ضرور، 100% ملے گا اگر آپ کا یقین ہوا تو۔ اگر یقین نہیں ہے پھر وہی مایوسی ہوگی۔ لو حضرت جی میں نے تو اتنی پڑھائیاں کی ہیں، اتنے چلے کی ہیں، اور میں نے فلاں سید صاحب سے میں نے اجازت لی، فلاں میں نے استاد سے اجازت لی، فلاں پیر سے اجازت لی، فلاں سے اجازت لی، اور آج میں وہیں پر کھڑا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ تو بھائی یہ تو اپنے برتن کو تو صاف کر، تو پھر تو لوگوں پہ بات کر کہ بھائی وہ ایسے ہے تو وہ ایسے ہے۔ جب اپنا برتن نہیں صاف ہے تو پھر بھائی تجھے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ تو اب یہ اس میں ہماری یہ ترکیب ہونی چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی عمل کریں، کوئی پڑھائی کریں، ذکر و اذکار کریں، تو صبر و تحمل کے ساتھ اس کو پورا کریں۔ ایک چلا کریں، ایک پڑھائی کریں، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طرح کرتے کرتے جب ہمیں اس کی کامیابی ملے، آپ کا استاد، آپ کا مرشد آپ کو کہے کہ بیٹا آپ کامیاب ہو گئے، اللہ رب العزت نے اپنے کرم، اپنا فضل آپ پہ کر دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی مل گئی ہے، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی محبت بھی مل گئی ہے، سلسلے کی برکتیں بھی مل گئی ہیں، آپ کامیاب ہو گئے، پھر آپ اس کو جاری رکھیں، پھر بھی اس کو پڑھتے رہنا ہے، لیکن جب آپ کی منزل آپ کو مل گئی ہے تو اب اس میں سب سے مین چیز جو ہے وہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ تو اب یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کا سوال آتے ہیں میرے پاس، اور میں کہہ لو کہ 1200 1400 روزانہ میسج آتے ہیں میرے پاس، سوالات، اتنے لوگوں کے سوال آتے ہیں، اور میرا سارا دن ہی واٹس ایپ میرا چل رہا ہوتا ہے، میں لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں، شاگردوں کو، مریدوں کو۔ ہمارے شاذلی عاملین گروپ میں الحمدللہ بہت زیادہ لوگ ہیں، اور وہ سارا دن ہی رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا پلیٹ فارم مجھے دکھائیں کہ جہاں 24 گھنٹے آپ کی رہنمائی ہوتی ہو۔ دیکھیں نا کہ ایک بندہ وہ اپنے گھر پر بیٹھا ہوا ہے، اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے وہ تربیت لے رہا ہے، کہیں جانا بھی نہیں پڑا، وہیں پر بیٹھ کے اس کو سب کچھ مل گیا۔ کیسے مل گیا؟ اب واٹس ایپ میں، اب یہ زمانہ جو آن لائن کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، اس نے جو ہے نا واٹس ایپ گروپ میں جوائن کیا، اس نے جوائن کرنے کے بعد تو اس نے جو بھی اس کے روحانی معاملات تھے، جو بھی کوئی باتیں تھیں، جو اس نے سوال تھے، وہ الحمدللہ اس کو ہر سوال کا جواب مل گیا، ہر چیز اس کو معلوم ہو گئی، ہر چیز اچھے طریقے سے بتا دی گئی۔ یہی چیز رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ روحانیت کے راستے پہ نکلیں تو یقین کے دامن کو تھامے رکھیں، اور پھر یہ آپ یہ نیت رکھیں نا کہ میں نے اللہ رب العزت کی شفاعت، اللہ رب العزت کا قرب، اللہ رب العزت کی محبت پانے کے لیے کرنا ہے۔ تو پھر تو آپ بھلے 10 چلے کریں، بس 20 کریں، بھلے 50 کریں، فائدہ ہی ہے نا، اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ تو جتنے کرتے جائیں گے اتنا الحمدللہ ہماری روحانیت ہمیں ملتی جائے گی، اس کے معاملات میں آسانی ہوتی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے، روحانیت عطا فرمائے، روحانیت کے سفر میں آسانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔